اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وقال عز وجل فی نفسہ سورہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون وقال عز وجل فی سورۃ الصف وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وقال عز وجل فی سورة الحجر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وقال عز وجل فی سورة البقرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 56ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کو منفی بنانا اور فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا، یہ دو ٹاپکس انشاءاللہ تعالی کور کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس ٹیکسٹ کو ہم آج کے ٹاپکس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ تو پہلے ٹاپک پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان آیات میں اس ٹاپک کی اپلیکیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارع کو منفی بنانا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ اسمیہ کو بھی منفی بنایا ہوا ہے، اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما حجازیہ کا استعمال ہوا تھا، اور ما حجازیہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتا تھا، اور اس کے لیے ایک ہی ایگزامپل ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے قرآن مجید سے، سورہ یوسف کی آیت ما ھذا بشرن۔ اس کے بعد جب ہم نے جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی تھا اس کو منفی بنایا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے شروع میں ما کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے ما نافیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں سے ایک آیت ہم یاد رکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ ہے کہ ما ربحت تجارتہم۔ آج ہم فعل مضارع کو منفی بنانا سیکھ رہے ہیں، تو فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ حرف نفی ما کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو آج کے لیکچر میں پڑھی ہوئی پہلی آیت جو کہ سورۃ البقرہ سے ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہاں سے نوٹ کیجئے گا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ما نافیہ کی ایک پہچان آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ ما کے بعد جب بھی آپ کو آگے الا نظر آ جائے تو کنفرم ہے کہ وہ ما نافیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ ما کے بعد آپ کو یخدعون کے بعد الا نظر آ رہا ہے، تو یہ ما نافیہ ہے۔ اب ما کے بعد جو یخدعون ہے، کیا یہ فعل مضارع ہے؟ تو بالکل جی یہ فعل مضارع ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ فعل مضارع کے صیغوں کو پہچاننا جو ہے سیکھا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں علامت مضارع آپ کو یا نظر آ رہی ہے، خا دال عین حروف مادہ ہیں، اور واو اور نون آپ جانتے ہیں کہ اونا کی آواز جو ہے فعل مضارع کے دو صیغوں میں ہمیں ملتی ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اور فیصلہ ہم کرتے ہیں علامت مضارع سے۔ اگر علامت مضارع یا ہو تو وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوتا ہے، اور اگر علامت مضارع تا ہو تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علامت مضارع یا ہے، رزلٹ نکلا کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، تو یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز ہوتا ہے۔ تو واو اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، یخدعون خا دال عین حروف مادہ کو جب ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کی ڈکشنری میں تو باب فتح یفتح سے وہ اسے ذکر کرتے ہیں، خدع یخدع خدعا، جس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں دھوکہ دینا۔ تو یخدعون فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہو گیا، اور فعل مضارع کی نفی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ما استعمال ہو رہا ہے۔ مزید آگے چلیں تو وما یشعرون، یہاں بھی آپ ما کو نوٹ کریں، ما کے بعد آپ کو یشعرون فعل مضارع ہی نظر آ رہا ہے، اسی طرح جس طرح یخدعون جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، یشعرون بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
یا علامت مضارع، شین عین را حروف مادہ، واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ شین عین را حروف مادہ جب ڈکشنری کھولیں گے ہم تو ہمیں ملیں گے باب نون سے شعرا یشعرو شعرن اور شعرن۔ معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب، ایک معنی کسی چیز میں بال بھرنا یا لگانا، دوسرے معنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، محسوس کر کے کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا یعنی شعور رکھنا، اور تیسرے معنی ہے علم لطیف میں کلام کرنا یعنی شعر کہنا۔ اور آیت کا ریفرنس آپ دیکھیں خان صاحب نے اسی آیت کا دیا ہے، آیت نمبر 9 کا سورۃ البقرہ سے کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہاں ہم معنی بھی دیکھ لیں گے اس آیت کے، حالانکہ وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے جیوں یعنی اپنے آپ کو، اس حال میں کہ وہ لوگ ادراک حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، یشعرون سے پہلے جو ما لگا ہوا ہے وہ ما نافیہ ہے، تو فعل مضارع کی نفی کے لیے ما نافیہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ لا کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب یہاں بھی یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے شروع میں آپ کو ما نہیں نظر آ رہا بلکہ لا نظر آ رہا ہے، تو یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے اور یہ بھی فعل مضارع کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید سے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع کی نفی کے لیے ما بھی استعمال کیا ہے اور لا کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ما اور لا کے استعمال میں فرق کیا ہے۔ تو یہ بات تو آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ فعل مضارع کی نفی کے لیے ما نافیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لا نافیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات نوٹ کریں کہ لا نافیہ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے جبکہ ما نافیہ کا استعمال کم ہوتا ہے۔ مزید فرق یہ ہے کہ جب ما نافیہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع کے معنی صرف حال میں کیے جا سکتے ہیں، مستقبل میں نہیں کیے جاتے، جبکہ جب فعل مضارع کی نفی لا کے ساتھ کی جاتی ہے تو فعل مضارع کے معنی آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ باریک سا فرق تھا ما نافیہ اور لا نافیہ کا فعل مضارع کی نفی کے لیے استعمال ہونے میں۔ امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس کے لیے اب قرآن مجید میں آپ کو آیات مل جائیں گی جہاں پر کثرت سے آپ کو فعل مضارع کی نفی کے لیے لا نظر آئے گا جو کہ لا نافیہ ہوگا۔ ہاں کہیں کہیں آپ کو فعل مضارع کی نفی کے لیے ما بھی مل جائے گا، بس آپ نے فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل مضارع کی نفی اگر ما سے ہو تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جائے گا، اور جب فعل مضارع کی نفی لا نافیہ سے ہو تو آپ فعل مضارع کا ترجمہ حال میں بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ترجمہ ایک ہی زمانے میں آپ کریں گے اور وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے کیا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو میں نے کور کر دیا الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا سیکھا تھا، اور ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جملہ اسمیہ کی تاکید کے لیے ہمارے پاس دو حرف تھے، ایک لام تاکید جسے ہم نے لام ابتدا کہا تھا جب وہ شروع میں آتا ہے، اور دوسرا انا جسے ہم نے حرف تاکید کہا تھا۔ جملے میں ڈبل تاکید کے لیے انا شروع میں اور لام آگے استعمال کیا جاتا ہے، اور مزید تاکید کے لیے ہم شروع میں قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن مجید کے ایک مقام سورۃ العصر سے ریفرنس جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے فعل ماضی پڑھا اور فعل ماضی میں ہم نے تاکید پیدا کرنا چاہی تو ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کی تاکید جو ہے وہ قد کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، اور ڈبل تاکید کے لیے قد کے ساتھ لام بھی استعمال کیا جاتا ہے لقد، اور مزید تاکید کے لیے ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ اور آج ہم فعل مضارع کی تاکید جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو فعل مضارع کی تاکید دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ فعل مضارع کی تاکید کے لیے جو ہے جو بہت کم ہے لیکن چونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ تو فعل مضارع کی تاکید کے لیے حرف تاکید قد کا استعمال بھی کیا جا سکتا
سکتا ہے۔ وہی قد جس سے فعل ماضی کی تاکید آپ نے کی تھی، لیکن فعل مضارع کی تاکید جو ہے وہ قد کے ذریعے بہت کم کی جاتی ہے، اور جب بھی فعل مضارع کی تاکید قد کے ذریعے کی جائے گی تو فعل مضارع کا ترجمہ آپ زمانہ حال میں ہی کریں گے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ صف کی اس آیت کے اس ٹیکسٹ کو دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے لیکچر کے شروع میں ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیں قد استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد تعلمون فعل مضارع ہے، اور یہ تعلمون وہی اونا والا لفظ ہے، جمع مذکر کا لفظ ہے، اور جمع مذکر حاضر ہے کیونکہ علامت مضارع تا ہے۔ باقی عین لام میم جو ہیں وہ حروف مادہ ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں فعل مضارع کی تاکید جو ہے وہ قد کے ذریعے کی گئی ہے، اور قد تعلمون کا ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے تم خوب جانتے ہو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تو قرآن مجید میں بہرحال قد کے ساتھ فعل مضارع کی تاکید آپ کو ملے گی۔ فعل مضارع کی مزید تاکید کے لیے یعنی قد کے ساتھ مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید بھی داخل کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سورہ ہجر کی اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لقد آپ کو نظر آ رہا ہے اور لقد کے بعد نعلمو۔ اب نعلمو جو ہے یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون علامت مضارع ہے، عین لام میم حروف مادہ ہیں، اور آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے اور ضمیر مستتر نحنو اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لقد نعلمو استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو فعل مضارع کی تاکید جو ہے وہ قد کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور مزید تاکید قد پر لانی ہو تو لام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قد کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ بہت کم ہے تاکید کے لیے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں ایگزامپلز موجود تھیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ اور یہ بات آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں کہ جب قد فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو آپ نے ترجمہ جو ہے فعل مضارع کا زمانہ حال میں کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی فعل مضارع کی تاکید کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ طریقہ قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے فعل مضارع کی تاکید کے لیے، اور وہ ہے فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا استعمال۔ تو فعل مضارع کی تاکید کے لیے فعل مضارع کے آخر میں ایک نون استعمال کیا جاتا ہے جسے نون تاکید کہا جاتا ہے۔ اب یہیں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ فعل مضارع کی تاکید کے لیے جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید استعمال کیا جاتا ہے تو اب فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف مستقبل میں ہی کیا جاتا ہے، حال میں نہیں کیا جاتا۔ تو قد کے ذریعے فعل مضارع کا ترجمہ زمانہ حال میں کیا جاتا ہے، اور نون تاکید کے ذریعے فعل مضارع کا ترجمہ صرف زمانے مستقبل میں کیا جاتا ہے، اور نون تاکید کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم یہ جو نون تاکید ہے فعل مضارع کی تاکید کے لیے جو فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نون تاکید گرامر والوں کے نزدیک دو طرح کا ہوتا ہے جی، ایک ساکن نون اور ایک شد والا نون۔ ساکن نون جو ہے اس کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے، اور شد والے نون کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون خفیفہ، نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں اور نون ثقیلہ شد والے نون کو کہا جاتا ہے۔ اب نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، عام عربی میں بھی اور قرآن مجید میں بھی نون ثقیلہ آپ کو کثرت سے ملے گا، جبکہ نون خفیفہ کے قرآن مجید میں آپ کو صرف اور صرف میرے علم کے مطابق دو لفظ ہی ملیں گے، اور وہ دو لفظ قرآن مجید کے رسم الخط کے حوالے سے اس طرح لکھے ہوں گے کہ آپ وہاں پر نون خفیفہ کو پہچان ہی نہیں سکیں گے، لیکن وہ میں آپ کے علم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھا ضرور دوں گا۔ تو اب ہم ذرا تفصیل سے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے بارے میں فعل مضارع کی تاکید کے لیے پڑھتے ہیں۔ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے استعمال کے لیے ہم ایک فعل مضارع کی گردان لیتے ہیں جی، اور وہ ہم لیتے ہیں جی یذهب فعل سے۔ تو یذهب فعل کی گردان جو ہے فعل مضارع کی، وہ گردان کیا ہے میں آپ کے سامنے
پڑھ دیتا ہوں۔ یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، تذہبو تذہبانی تذہبونا، تذہبینا تذہبانی تذہبنا، اذہبو اور نذہبو۔ اب یہ جو یذہبو کی گردان ہے فعل مضارع کی، اس گردان کے صیغوں کو میں 5 لائنز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ یعنی یہ جو 14 صیغے ہیں یہ میں آپ کے سامنے 5 روز میں لکھوں گا۔ کس طرح سے لکھوں گا یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلی رو میں فعل مضارع یذہبو کی گردان کے وہ صیغے لکھوں گا جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ تو دیکھیں آپ، گردان میں آپ کو 5 صیغے ملیں گے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ میں پہلی لائن میں لکھ دیتا ہوں۔ یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو۔ فعل مضارع کی گردان سے وہ صیغے جن کے آخر میں مجھے آنی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ میں دوسری لائن میں لکھ لیتا ہوں، اور وہ 4 صیغے ہیں یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی۔ تیسری لائن میں فعل مضارع کی گردان سے میں وہ صیغے لکھتا ہوں جن کے آخر میں مجھے اونا کی آواز آتی ہے، اور وہ 2 صیغے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یعنی یذہبونا تذہبونا۔ چوتھی لائن میں فعل مضارع کی گردان سے جمع مؤنث کے 2 صیغے لکھتا ہوں جن کا پیٹرن ایک ہی ہے، یعنی یذہبنا تذہبنا، صرف علامت مضارع کا فرق ہے۔ تو اس طرح 4 لائنز میں 4 روز میں فعل مضارع کی گردان سے 13 صیغے جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب بچا ایک صیغہ، تو وہ میں 5ویں لائن میں لکھ لیتا ہوں، اور وہ ہے جی تذہبینا۔ تو گویا فعل مضارع کی جو پوری گردان تھی وہ میں نے 5 روز میں لکھ لی۔ پہلی رو میں وہ صیغے لکھے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور وہ 5 صیغے ہیں۔ دوسری لائن میں نے مثنیٰ کے صیغے لکھے جو کہ 4 ہیں۔ تیسری لائن میں نے جمع مذکر کے صیغے لکھے جو 2 ہیں۔ چوتھی لائن میں نے جمع مؤنث کے صیغے لکھے، یہ بھی 2 ہیں، اور آخری لائن میں نے جو ایک صیغہ بچا واحد مؤنث حاضر کا وہ لکھ لیا۔ اب ان صیغوں کے ساتھ میں آپ کو نون خفیفہ کا استعمال پہلے دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر نون ثقیلہ کا استعمال۔ تو نون خفیفہ کے استعمال کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع کی گردان کے تمام صیغے نون خفیفہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جو 5 روز میں ہم نے فعل مضارع کی گردان کے صیغے لکھے ہیں نا، ان میں سے مثنیٰ اور جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں یہ نون خفیفہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، یعنی یہ عام عربی میں بھی استعمال نہیں ہوتے، یعنی عرب بھی انہیں استعمال نہیں کرتا۔ اب یہ ہم نکال دیں گے، اور اب ہمارے پاس پہلی لائن، تیسری لائن اور 5ویں لائن بچی ہے، ان کے ساتھ ہم نون خفیفہ کو استعمال کر کے دیکھیں گے۔ تو پہلی لائن کا پہلا لفظ میں لیتا ہوں جی یذہبو، اور اس کے ساتھ میں نون خفیفہ آپ کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یذہبو صیغے کے آخر میں جو پیش آ رہی ہے، اس پیش کو زبر سے تبدیل کیا جائے گا اور نون خفیفہ ساتھ لگا دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا جی یذہبن۔ یہ یذہبن بن گیا، تو اگلے 2 تذہبن بن جائیں گے، اس کے بعد چوتھا لفظ اذہبن بن جائے گا اور نذہبن بن جائے گا۔ تو نون خفیفہ کے ساتھ یہ 5 صیغے استعمال ہو گئے جی، یذہبن، تذہبن، تذہبن، اذہبن، نذہبن۔ اور ان 5 صیغوں کے ساتھ مزید تاکید کے لیے میں شروع میں لام تاکید بھی لگا سکتا ہوں۔ تو لام تاکید شروع میں جب لگے گا تو یہ 5 صیغے کیا بن جائیں گے وہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو یذہبن بن جائے گا، لیذہبن، تذہبن بن جائے گا، لتذہبن، اذہبن بن جائے گا، لاذہبن، اور نذہبن بن جائے گا، لنذہبن۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری لائن کے صیغوں کی طرف جو کہ 2 ہیں، یذہبونا اور تذہبونا۔ اب ان کے ساتھ ہم نون خفیفہ استعمال کرتے ہیں، تو ان دونوں صیغوں کا جو نون ہے وہ نکال دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا جی یذہبو اور تذہبو، اور ساتھ ہم جب نون خفیفہ لگائیں گے تو یہ 2 لفظ بن جائیں گے یذہبون اور تذہبون۔ اب آپ دیکھیں ایک لفظ میں واو بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو 2 ساکن ایک لفظ میں نہیں رہ سکتے، تو ہم واو کو ان دونوں صیغوں سے نکال دیں گے، تو جو 2 صیغے ہمارے پاس بنیں گے وہ ہوں گے یذہبن اور تذہبن، اور ان کے ساتھ جب ہم شروع میں لام تاکید لگائیں گے تو یہ بن جائیں گے لیذہبن اور لتذہبن۔ اب ہم چلتے ہیں جی 5ویں لائن کی طرف۔ 5ویں لائن میں ہمیں ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے تذہبینا،
اس کا بھی جب ہم نون نکالیں گے تو یہ بچے گا تذہبی، اور اس کے ساتھ جب ہم نون خفیفہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تذہبین۔ اب یہاں بھی دیکھیں یا ساکن نون ساکن، ایک لفظ میں دو ساکن نہیں رہ سکتے، یا کو ہم نکال دیں گے تو یہ بچے گا تذہبن، اور اس کے شروع میں جب لام تاکید لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لتذہبن۔ تو رزلٹ نکلا کہ فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش تھی اس پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا گیا، اور فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آ رہا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتاتے چلوں کہ یہ جو نون ہے جمع مذکر، واحد مؤنث حاضر اور مثنیٰ کے صیغوں کے آخر میں آنے والا نون جو ہے نا، اس نون کو گرامر کی اصطلاح میں نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک میں بات مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے بیان کرتا چلوں کہ فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغوں میں 9 صیغوں کے آخر میں نون نظر آتا ہے، مثنیٰ کے 4 صیغوں میں نون نظر آتا ہے اینڈ پہ، جمع مذکر کے 2 صیغوں میں نون نظر آتا ہے، جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں نون نظر آتا ہے، آخر کی بات کر رہا ہوں، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر میں آپ کو نون نظر آتا ہے۔ تو ان تمام صیغوں میں سے مثنیٰ، جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے جو صیغے ہیں ان کے آخر میں آنے والا نون نون اعرابی کہلاتا ہے، جبکہ جمع مؤنث کے آخر میں آنے والا نون جو ہے اس کو گرامر والے نون نسوہ کہتے ہیں، یعنی یہ عورتوں والا نون۔ تو یہ ٹرمینالوجیز چونکہ گرامر کی کتابوں میں استعمال کی جاتی ہیں تو میں نے چاہا کہ آپ کو میں یہیں بتا دوں، کلیئر کر دوں۔ مزید اس پہ بات انشاءاللہ تعالی جب ہم فعل مضارع منصوب اور فعل مضارع مجزوم پڑھیں گے اس میں کلیئر کر لیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ فعل مضارع کی گردان کے ان صیغوں کے ساتھ جب ہم نے نون خفیفہ استعمال کیا جن کے آخر میں پیش آتی ہے تو اس پیش کو زبر سے تبدیل کر کے نون خفیفہ لگا دیا گیا، نون اعرابی والے صیغوں کا نون ڈراپ کر دیا گیا، اور نون ڈراپ کرنے کے بعد جب نون خفیفہ لگایا تو نون خفیفہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا حرف واو اور یا وہ بھی ساکن تھا، تو اس واو اور یا کو گرا کر وہ صیغے تیار کر لیے گئے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کے وہ 2 مقامات دکھا رہا ہوں جہاں پر نون خفیفہ کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے ایک مقام آپ کو سمجھ آئے گا، دوسرا مقام پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس فعل مضارع کے لفظ میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے جو کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو پہلا مقام جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ، سورہ علق کی آیت نمبر 15، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اور دوسرا مقام سورہ یوسف کی آیت نمبر 32، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو ایک لفظ ہے جی لَنَصْفَعًا اور دوسرا ہے لَيَكُونًا۔ اب یہ وہ 2 صیغے ہیں جن میں نون خفیفہ استعمال ہوا ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ اب یہ صیغے کیسے بنے ہیں، ان کی اصل کیا تھی، اور یہاں پر یہ کیسے لکھے ہوئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور اگلے لیکچر میں ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نون ثقیلہ کا استعمال جو ہے وہ فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا، اور ہمارے علم میں آیا کہ فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ حرف نفی ما سے بھی کی جا سکتی ہے اور حرف نفی لا سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ما سے نفی کی صورت میں فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جاتا ہے، جبکہ لا سے نفی کی صورت میں فعل مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ٹاپک ہم نے جو آج کے لیکچر میں کور کیا وہ یہ تھا کہ فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ تو فعل مضارع کی تاکید کے لیے قد کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ استعمال بہت کم ہے، اور قد کے ساتھ لام کا استعمال بھی آپ کو مل جائے گا ڈبل تاکید کے لیے۔ لیکن قد کا استعمال جب کیا جاتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تاکید کے لیے تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جائے گا، اور فعل مضارع کی تاکید زیادہ جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کے استعمال سے کی جاتی ہے، اور نون تاکید کا استعمال قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا۔ اور نون جو ہے نون تاکید یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، نون خفیفہ، نون ثقیلہ، جس میں سے نون خفیفہ کا استعمال ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھ لیا، اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید میں صرف 2 صیغے ہیں جن میں نون خفیفہ استعمال ہوا ہے،
اور نون تاکید جب استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تاکید کے لیے تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کو نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔